مرحبا 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 سے پیدا ہونے والا ہر سبزہ، ہر گھاس، ہر کونپل، ہر جھاڑ اور ہر جو ہے نباتات کا جو پودا نکلتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کھیتی کرنے والے، شاید آپ لوگ ہوں گے کھیتی کرنے والے، آپ بیج بوتے ہیں، بیج بونے کے بعد 2-3 دن کے بعد ایک کونپل نکلتی ہے، نکلتی کہ نہیں نکلتی؟ کیسی ہوتی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، 1 ہوتی ہے، 2 ہوتی ہے، 3 ہوتی ہے؟ سنگل نکلتی ہے، آپ دیکھنا غور کرنا، کوئی بھی درخت کی کونپل جب نکلے گی تو کیسی؟ سنگل، ایسی یوں کر کے سوئی کی طرح نکلتی ہے۔ کوئی بھی جھاڑ دیکھو، کپاس کا، کسی کے بھی چیز کا آپ لگاؤ تو کیسے نکلے گا؟ پہلے سنگل، ایسے 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 نکل کے وہ کیا بولتا ہے؟ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی سہیم نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ وہ نکلنے والی کونپل زمین کی دھرتی کے سینے کو چاک کر کے نکلتی ہے اور کلمہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتے ہوئے نکلتی ہے۔ زبان حال سے پڑھتی ہے، زبان قال سے بھی پڑھتی ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ قرآن کہتا ہے کائنات کی ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ اللہ کا تسبیح خواں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اے انسانوں، تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے، تم ان کی بولی کو نہیں سمجھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیوں کا علم عطا، علمنا منطق الطیر، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ ہمیں جو ہے پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا۔ جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ چونٹی جو بول رہی تھی اس کی بول کو سن لیا اور سمجھ گئے کیا بول رہی ہے، اس کو اپنے ہتھیلے میں رکھ کے پوچھا تھا۔ سمجھ میں آیا آپ؟ ہدہد کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک پرندے کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے۔ ہدہد دیکھا ہوگا آپ نے؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ ہدہد ایسا ہوتا ہے، اس کے ایک بڑی چونچ ہوتی ہے، چھوٹا سا، وہ بہت پرندہ پہلے نظر آتا تھا، ہم نے دیکھا ہے بچپن میں، سمجھے کہ نہیں؟ وہ اس کو کیا کچھ یہاں کی زبان میں پتہ نہیں، کچھ دوسرا کچھ کہتے ہوں گے۔ وہ ایسی لمبی چونچ ہوتی ہے، اس کے سر پہ ایسی زبردست کلغی ہوتی ہے، ابھی نظر نہیں آتے وہ پرندے۔ بہرحال ہدہد ایک پرندہ ہے، قرآن میں ہے ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نظر دیکھ نہیں رہا ہوں، کیا وہ غائب ہے مجلس سے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں جہاں جنات تھے، شیاطین تھے اور انسان تھے، ہدہد پرندہ بھی رہا کرتا تھا۔ سمجھ گئے؟ ہدہد اس سے کام لیتے تھے، وہ زمین کے نیچے بہتے ہوئے پانی کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے اس کی آنکھوں میں اتنی طاقت دی ہے کہ زیر زمین بہتے ہوئے پانی کو وہ دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان اس کو بولتے تھے بھائی ہم کو وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، پانی کی ضرورت ہے، بتاؤ پانی کہاں ہے؟ تو وہ ہدہد پرندہ بتاتا تھا یہاں پانی ہے، تو وہاں فوراً جنات اور شیاطین کے ذریعے سے اس کو کھود کر کیا کرتے تھے؟ پانی نکالا جاتا تھا۔ سمجھے آپ؟ اللہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے مخلوقات کے اندر ایسے ایسے زبردست ہنر رکھے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، یہ اللہ کی قدرت کی کیا ہے؟ نشانی ہے۔ ان چھوٹے پرندوں کو دیکھ کر، درندوں کو دیکھ کر، ان ذرات کو دیکھ کر، ان چوٹیوں کو دیکھ کر، ان مکھیوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی شان سمجھنا ہے، توحید کو سمجھنا ہے۔ سمجھے آپ؟ تو زیر زمین بہتے ہوئے پانی کو کیا کر لیتا تھا؟ دیکھ لیا کرتا تھا۔ تو اس پر سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ہدہد کو یہ چونکہ وہ خدمت کرتا تھا، پانی بہتا ہوا نظر آتا تھا، بتاتا تھا، حضرت سلیمان سفر میں اس کو ساتھ میں رکھتے تھے، تو کوے کو حسد پیدا ہو گیا۔ کس کو؟ کوا کالا ہوتا ہے نا، سمجھے کہ اس کو کیا پیدا ہو گیا؟ حسد پیدا۔ کس سے؟ ہدہد سے حسد پیدا ہو گیا کہ یار یہ بہت مقرب بنا ہوا ہے، میں کیوں دور، مجھے کیوں ساتھ میں نہیں رکھتے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو اس نے ایک پلان بنایا اور جا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے شکایت کی کہ حضرت یہ ہدہد جو ہے نا بہت شانہ بنتا ہے، سمجھے کہ نہیں، اور آپ کے ساتھ سفر میں رہتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے زمین کے نیچے کا بہتا ہوا پانی نظر آتا ہے۔ اگر یہی بات ہے، اس کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہے، تو یہ زمین کے اوپر پڑا ہوا جال اس کو کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ شکاری کا شکار کیوں بن جاتا ہے؟ سمجھ رہے؟ یہ شکایت اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو جو ہے دربار میں حاضر کروایا کہ آ جاؤ ادھر، کوا تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ کوے کو شکایت دی، حسد تھا اس کو،
حسد پیدا ہو جاتا ہے نا. ہر صاحب نعمت سے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ہر صاحب نعمت سے دنیا میں کیا کیا جاتا ہے؟ حسد کیا جاتا ہے. اس لیے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جو ہے نا نعمتوں کا اظہار سب کے سامنے مت کیا کرو، راز میں رکھ کے کام کیا کرو، کامیابی حاصل کیا کرو. اس لیے کہ ہر صاحب نعمت سے دنیا میں کیا ہے؟ حسد ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی کالا کور پیدا ہو ہی جاتا، سمجھے کہ نہیں، وہ حسد شروع کر دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو بہرحال اس کوے کو بھی دل میں حسد پیدا، اور حسد جو ہے نا جناب عالی یہ جنت سے آیا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے سب سے پہلے حسد کس کو پیدا ہوا؟ شیطان کو پیدا ہوا. کس سے پیدا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور اتنی بڑی شان دے دی کہ سارے فرشتے جو نورانی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، مخلوقات تین ہی ہے، نوری، ناری اور خاکی. کتنی؟ نوری، ناری اور خاکی. انسان کیا ہے؟ خاکی ہے. شیاطین کیا ہے؟ ناری ہے. اور فرشتے کیا ہے؟ نوری مخلوق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نوری مخلوق کو کہا، فرشتوں کو کہا کہ تم جو ہے میری خاکی یہ آدم ہے اس کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے حکم الہی پا کر کیا کر دیا بھائی؟ سجدہ کیا. لیکن شیطان اکڑ کے رہ گئے، کہا کہ نہیں، میں کیوں سجدہ کروں، میں کیوں سجدہ کروں، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں. اس نے جو دیکھا حضرت آدم علیہ السلام کو دربار الہی میں جو قرب حاصل ہے، جو نزدیکی حاصل ہے، جو شرف ان کو ملا ہے، اور دنیا میں اس دھرتی پر جو ہے وہ نائب خدا بننے جا رہا ہے، اتنا بڑا عہدہ انسان کو، اور جبکہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اس کو حسد پیدا ہو گیا، جلن پیدا ہو گئی. بہرحال اس نے جنت سے ان کو نکالنے کی کوشش کی. لمبا واقعہ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. یہ شیطان کے حسد کی وجہ سے دنیا میں حضرت آدم آئے، سمجھ گئے، اور ہم بھی جو ہے کیا ہو گئے؟ دنیا میں پیدا ہوئے. بات سمجھ میں آئی؟ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حسد وہاں سے چلا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے پیدا ہوئے، حابیل قابل. ان میں بھی کیا ہے؟ سب سے پہلے حسد دھرتی پر ان میں پیدا ہوا. حابیل قابل کے اندر دو بھائیوں میں حسد پیدا ہو گیا. اور کیوں پیدا ہوا؟ لڑکی کی وجہ سے، عورت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ سب سے پہلا فتنہ دنیا کا، دنیا میں سب سے پہلا مرڈر جو ہوا اور جو قتل ہوا، ایک بھائی کا بھائی کے ہاتھ سے، اور کس کی وجہ سے ہوا؟ عورت کی وجہ سے. یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل ہے. اور کس نے کیا؟ بھائی نے بھائی کا کیا. اور کیوں کیا؟ عورت کی وجہ سے کیا. یہ بھی لمبا چوڑا واقعہ ہے، آپ کبھی سن لینا بعد میں. بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کوے نے شکایت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو جمع کیا اور فیصلہ کہ بھائی آپ کے خلاف مقدمہ ہے. کیا ہے حضرت؟ کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم زیر زمین بہتے ہوئے پانی کو آپ دیکھتے ہو. حضرت میں کہ اس میں کوئی غلط بات تو ہے نہیں، میں نے کہیں آپ نے مشاہدہ کروا لیا مجھ سے، تجربہ کہ آپ کو ہو چکا ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ نہیں پانی؟ بولے ہاں. کہا کہ جب تم نیچے بہتے ہوئے پانی کو دیکھتے ہو تو زمین کے اوپر پڑے ہوئے شکاری کے شکار کے جال کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اس میں کیوں پھنس جاتے ہو؟ یہ کوے کی شکایت ہے. ہدہد نے جو جواب دیا ہے ہم سب کے لیے عبرت ہے. اس کے اندر فارسی کا جملہ ہے، اس نے کہا حضرت چوں قضا آیت شود دانش بخواب. کیا کہنے لگا؟ چوں قضا آید شود دانش بخواب، کہ حضرت جب موت آتی ہے نا تو ساری عقل مٹی میں مل جاتی ہے. کیا کہا؟ جب موت آتی ہے، چوں قضا آید، جب اللہ کی طرف سے قضا ہو جاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے ہمارے مٹنے کا اور ہمارے مرنے کا، شود دانش بخواب، تو ساری عقل اور ساری دانش مندی اور ساری ہوش مندی اور ساری چالاکیاں کیا ہو جاتی ہے؟ خواب ہو جاتی ہے، ملیا میٹ ہو جاتی ہے. انسان کو کچھ نہیں سمجھتا، اور وہ جا کے جو ہے شکاری کے جال میں کیا ہو جاتا ہوں؟ پھنس جاتا ہوں. اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ میں نے واقعہ آپ کو آخری جو جملہ میں نے کہا نا شاعر کا، جو اس لیے پیش کیا کہ دیکھو انسان کو موت سے بچانے والی کوئی چیز نہیں دنیا میں. اس لیے آپ دیکھو دنیا میں ہر چیز میں اختلاف نظر آئے گا آپ کو، ہر چیز میں، یہاں تک کہ اللہ کے وجود کے بارے میں بھی لوگوں کو اختلاف ہے. کمیونسٹ لوگ ہیں کہ نہیں دنیا میں؟ اللہ کی ذات کے وجود کو مانتے ہیں؟ کمیونسٹ بولتے ہی ایسے لوگوں کو جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے اللہ کے وجود. دہری یہ لوگ ہیں، کمیونسٹ لوگ ہیں.
لیکن ایک ہی چیز ایسی ہے کہ جس میں آج تک کسی کو کوئی اختلاف ہوا بھی نہیں اور نہ ہوگا، وہ کیا ہے؟ موت۔ اور اسی موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کس سے تعبیر کیا ہے؟ یقین سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے موت کو کس سے تعبیر کیا؟ یقین سے تعبیر کیا کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ کب تک کرو؟ حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہیں کیا آ جائے؟ موت آ جائے، تمہارا جنازہ اٹھے، تمہاری روح نکلے تو ایسے وقت نکلے کہ تم جو ہے نا میری کیا کر رہے ہو؟ عبادت کر رہے ہو، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے ہماری کیا ہو جناب؟ ہم دنیا سے عالم آخرت کی طرف کیا ہو؟ رخصت ہو۔ یہ ہے مومن کی شان، یہ ہے مومن کی شان۔ بہرحال میں نے ایک چھوٹی سی ایک قرآن کی جو ہے آیت کو مختصر انداز میں آپ کو سمجھایا ہے۔ آخر میں جو ہے ایک بات کہ شفاء للناس کہا گیا۔ دو چیزیں شفاعین حدیث میں ذکر آتا ہے کہ دو شفا کو لازم پکڑو، ایک ہے قرآن اور دوسرے ہے شہد۔ دوسرے کیا ہے؟ شہد ہے۔ اللہ نے شہد میں شفا رکھا ہے۔ یہ مفرد بیماریوں کے لیے تو شفا ہے ہی ہے، بلغمی امراض جن کو ہوتے ہیں، صفراوی مرض جو ہوتا ہے، بلغمی مرض جن کو ہوتا ہے، اس کے لیے تو شہد بے انتہا مفید ہے، بہت مفید ہے۔ آپ پوچھو یہ ڈاکٹر صاحب سے کہ ہمدرد کی جتنی دوائیں بنتی ہیں کوئی دوا شہد سے خالی نہیں۔ شہد کی خاصیت یہ ہے کہ جناب وہ خود بھی خراب نہیں ہوتا اور جو اس میں مل جاتا ہے اس کو بھی خراب نہیں ہونے دیتا۔ یہ شہد کی کیا ہے؟ خاصیت۔ خود بھی خراب، آپ اس کو برسوں رکھو کبھی خراب نہیں ہوگا، اور اس کے اندر آپ کوئی چیز ڈال کے بناؤ گے نا تو وہ چیز بھی خراب نہیں ہوں گی۔ ہاں ڈپلیکیٹ اگر آپ استعمال کریں گے تو پھر خراب ہو جائے گا، یہ بات یاد رکھو۔ آپ اس کو فریج کے اندر رکھو کبھی جمے گا نہیں۔ یہ اصلی شہد کی کیا ہوتی ہے؟ علامت ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ جم گیا سمجھو کہ اس کے اندر جو ہے مکسنگ ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں ملی ہوئی ہے، جب ہی جا کر نیچے وہ کیا ہوا ہے؟ جمع ہے، جمتا نہیں وہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ اللہ نے اس پہ شفا رکھا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے، صحابی ہے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے۔ استطلاق بطن کی شکایت کیا اس نے، میرے بھائی کا پیٹ، مروڑ ہوتی ہے نا، مروڑ پیدا ہوتی ہے، پیچش کی شکایت ہو جاتی ہے، لیکن وہ پیچش کی شکایت ہے، یا رسول اللہ کیا کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے بھائی کو شہد پلاؤ۔ شہد پلا، اور زیادہ پیچش بڑھ گئی، پیچش میں اضافہ ہو گیا، وہ پھر دوڑ کے آیا، یا رسول اللہ اضافہ ہو گیا، کہا کہ اور پلاؤ، اور پلایا، اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ مرض بڑھ گیا، مرض بڑھتا گیا، جوں دوا کی، مرض بڑھتا گیا، جوں دوا کی۔ پھر آ کے انہوں نے اللہ کے رسول شکایت کی، یا رسول اللہ اور بڑھ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور پلاؤ، پھر پلایا جا کے، ماشاءاللہ پھر سب ختم ہو گیا۔ شہد جو ہے نا مسہل ہے، مسہل یعنی اسہال پیدا کرتا ہے، یعنی آپ کے اگر کٹا بیٹھا ہے پیٹ میں، قبض ہو چکا ہے اور وہ نہ سمجھے کہ نہیں خارج نہیں ہو رہا ہے، آپ شہد پلاؤ۔ شہد پلاتے جتنا فاسد مادہ رہے گا جب تک نکلے گا نہیں وہاں تک وہ نکالتا رہے گا۔ اب جتنا تھا پلاؤ پلاؤ، 2 بار 3 بار پلاتے گئے، جتنا فاسد مادہ تھا سب کیا ہو گیا؟ خارج ہو گیا۔ اب کچھ رہا ہی نہیں، پھر پلایا تو پھر غذا بن گیا، جسم کی غذا بن گیا، ماشاءاللہ شفا حاصل ہو گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ، حضرت عمر کے صاحبزادے بڑے متبع سنت تھے، ان کو اگر کہیں زخم بھی ہو جاتا تھا نا تو وہ شہد لے کے اس کا لیپ لگا لیتے تھے۔ عقیدت، نیت، سمجھے نہیں سمجھے؟ اگر آپ واقع میں اس نیت سے کہ اللہ نے اس میں شفا رکھا، اگر آپ اس کا استعمال کریں گے اللہ آپ کو ضرور کیا کریں گے؟ شفا دیں گے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پتہ نہیں اچھا ہوتا کہ نہیں ہوتا، اچھا ہوتا کہ نہیں ہوتا، اب شک ہے، تردد کا مرض ہم کو پیدا ہو جاتا ہے نا، شک، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ارے مولانا کتنے بار لگایا کچھ نہیں ہوا۔ ارے بھائی یہ تمہارے عقیدے کی کمزوری ہے، تمہارے ایمان کی پختگی نہیں ہے۔ تم کو اللہ نے جب شفاء للناس کہہ دیا تو اس میں پھر آپ کو ریب کیوں؟ آپ کو تردد کیوں؟ شک شبہ کیوں ہو رہا ہے آپ کو؟ اور اللہ نے شفاء للمؤمنین نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ شفاء للناس، پوری انسانیت کے لیے ہم نے شفا رکھا ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ کی کچھ نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو عام ہوتی ہر ایک کے لیے ہے، مومن ہو غیر مومن ہو سب کے لیے اللہ نے اس میں کیا رکھا ہے؟ شفا رکھا ہے۔ تو دو شفا کو لازم پکڑو، ایک ہے قرآن اور دوسرے ہے کیا؟ شہد۔ اور قرآن جو ہے نا شافی ہے کون سے امراض کے لیے؟ قلبی امراض کے لیے، روحانی امراض کے لیے۔ ہمارے اندر جو باطنی اعتبار سے بیماریاں پیدا ہو گئی، حسد کی، بغض کی، عداوت کی، کفر کی، نفاق کی، شرک کی، اللہ تعالیٰ قرآن سے اس کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہم نے قرآن کو جو ہے نا جسمانی امراض کے لیے شفا بنا کے رکھا ہے، اگرچہ اللہ نے قرآن مجید میں جسمانی بیماریوں کا بھی کیا رکھا ہے؟ علاج رکھا ہے، شفا رکھا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل کیا رکھی؟ کتاب لکھی ہے خواص قرآنی پر، جس کی تلخیص حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اعمال قرآنی کے ذریعے سے۔ آپ دیکھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ بہرحال جسمانی، لیکن آج کل ہم نے کیا کیا ہے اور ہمارے علماء نے بھی کیا کیا؟ بس تعویذ دے، تعویذ لکھ کے قرآن کیا رہتا ہے، تعویذ ایسا، بس قرآن کو ہم نے کیا بنا دیا؟ تعویذ گنڈے کی کتاب بنا دی۔ کیا بنا دی ہم نے؟ تعویذ گنڈے کی کتاب۔ قرآن اس لیے نہیں بھیجا گیا میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ کی یہ کتاب ہے، بہت مقدس کتاب ہے۔ اس کے ایک ایک حرف میں حکمتیں بھری ہوئی ہے۔ ایک ایک آیت کے اندر جب ایک ایک آیت کی آپ تفسیر کرنے بیٹھو تو گھنٹے گھنٹے نکل جائیں گے انشاءاللہ، سمجھے؟ اللہ کا یہ قرآن اسی ذریعے قیامت تک کے لیے ہے۔ کب سے؟ قیامت تک کے لیے قرآن ہے۔ یہ انمٹ کتاب ہے، سمجھے کہ نہیں؟ مٹنے والی کتاب نہیں۔ اس کی ہم قدر کریں، اگر ہم اس کی قدر کریں گے اور ہم اس کو اپنے لیے لائے عمل بنا لیں گے، ہم اپنے دستور حیات بنا لیں گے اس کو، اور اللہ نے بھیجا ہی ہے اس کو دستور حیات بنا کر کے، لیکن ہم نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ صرف محراب کی زینت بنا ڈالی۔ آج مسلمانوں کے گھروں میں دیکھو آپ، قرآن جو ہے نا محراب کی زینت بنا ہوا ہے، ایک غلاف چڑھا دیا، پیچھے قرآن رکھ دیا، رمضان ٹو رمضان، سمجھے کہ نہیں؟ رکھ دیتے ہیں، پھر بولتے بھائی اب وہی دوسرے رمضان میں تجھے نکالیں گے۔ اب جب نکالا جاتا ہے تو اس پہ گرد چڑھا ہوا ہے، دھول چڑھی ہوئی ہے، جزدان بھی خراب میلا ہو چکا ہے، اب اس کو جو ہے جھٹکتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں۔ سال میں ایک بار ہم کو قرآن کی کیا آتی ہے؟ یاد آتی ہے۔ یہ کتنی غفلت ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج خاری اور ذلت جو ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے وہ محض اس وجہ سے کہ ہم تارک قرآن بنے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کا نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں بھی، اس کی تلاوت بھی کریں، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے جو اندر معنی ہیں، اندر چھپے ہوئے ہیں۔ آپ بھئی جو عالم نہیں وہ تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن کم از کم جو عالم ہے ان سے تو آپ سمجھ سکتے نا، ان کے ذریعے سے تو آپ سمجھ سکتے۔ یا آپ مراٹھی جانتے ہیں، انگلش جانتے ہیں، آپ ہر زبان میں تفسیریں چھپ چکی ہے، ہمارے علماء نے ہر زبان میں اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھیے، اپنے علم میں اضافہ پیدا کیجیے، اپنے اولاد کو سکھائیے۔ اور سب سے بڑی چیز جس کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، سب سے بڑا مقصد ہے کیا؟ قرآن کے احکامات پر کیا کرنا؟ عمل کرنا۔ کیا ہے سب سے بڑا مقصد قرآن کے نازل کرنے کا؟ یہ ہے کہ ہم قرآن کے ایک ایک حرف کے مطابق اپنی زندگی کو کیا کریں؟ گزاریں گے۔ میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ ہم اس طریقے کی زندگی گزارتے ہیں، کوشش بہرحال ہم کرتے ہیں۔ آپ سے بھی ہم جو ہے التجا کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ آپ حضرات بھی اب قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اور دنیا کے ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اللہ قرآن سے محبت پیدا فرمائے، قرآن سے عشق نصیب فرمائے، اور قرآن کے سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی اللہ ہر ایک کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔